السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقاص علی خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے دین میں حیا کا بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ حیا کے متعلق بہت زیادہ احادیث ہمیں ملتی ہیں، اور کئی احادیث ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے حیا جو ہے وہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، حدیث کا مفہوم ہے۔ پھر حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس شخص کی حیا بڑھتی ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں ملتا ہے کہ اگر تمہارے اندر حیا نہیں تو تم جو چاہے کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ حیا ہمارے ایمان کا بہت اہم جز ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز کی وضاحت جو میرا ٹاپک ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ کچھ چیزوں میں انسان آگے نہیں بڑھتا۔ نیکی کے کام ہے، کہتا مجھے شرم آتی ہے، کسی کو دعوت دینی ہے، مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں کر سکتا۔ کسی کو غلط کام سے روکنا ہے، اچھے کام کے لیے آگے بڑھنا ہے، یا کہیں پہ جہاں آپ کو موقع مل رہا ہے آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیں اس کنفیوژن کو دور کریں۔ حیا اور کسی اچھے کام میں آگے نہ بڑھنا، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو، آخرت کے اعتبار سے ہو، کسی کو اچھی نصیحت کرنا ہو، برے کام سے روکنا ہو، اس کا حیا سے کوئی تعلق نہیں۔ حیا اس کو نہیں کہتے ہیں، حیا اس کو نہیں کہتے۔ یہ آپ کے اندر کی ایک کہہ لیں کمزوری کہہ لیں، یا آپ کے اندر کا ایک ڈر کہہ لیں، وہ آپ کو اچھے کام سے روک رہا ہے۔ حیا اچھے کام میں نہیں کی جاتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھ کے کام کریں، لوگوں کو نصیحت کریں، دین کی دعوت دیں۔ کوئی بھی اچھا کام آپ سے لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ کریں اور آپ آگے نہیں بڑھ رہے، یہ حیا نہیں ہے۔ حیا آپ کو اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہے، حیا صرف آپ کو خیر کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اچھے کاموں سے روکنا حیا نہیں ہے۔ اس کنفیوژن کو کلیئر کریں۔ حیا اور اس طرح کی کمزوری میں بہت فرق ہے۔ جہاں آپ کو موقع ملے، آپ کے کولیگز چاہ رہے ہیں آگے بڑھ کے ایک اچھا کام کریں، آپ کے گھر والے چاہتے ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے، آپ کو کوئی موقع مل رہا ہے اچھا کام کرنے کا، آپ کے اندر کا نفس چاہ رہا ہے کہ آپ کسی کو دعوت دیں، اچھائی کی دعوت دیں، برے کام سے روکیں، لازمی اس کو کریں۔ اگر آپ کے اندر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں حیا کی وجہ سے کام نہیں کر سکتا، وہ حیا نہیں ہے، وہ آپ کے اندر کا ایک خوف ہو سکتا ہے، ڈر ہو سکتا ہے، یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اس کا حیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حیا برے کاموں سے روکتی ہے۔ حیا آپ کو 10 دفعہ اس چیز پر سوچنے میں مجبور کرتی ہے کہ میں کوئی غلط کام کروں یا نہیں کروں، وہ حیا ہے۔ برے کاموں سے بچ جانا، اللہ سے حیا کرنا، مخلوق سے حیا کرنا، یہ اصل بات ہے۔ اور ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، اکیلا انسان جب ہوتا ہے، اکیلے میں انسان سوچتا کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن آپ کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے حیا کیا جائے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا صرف یہ مقصد نہیں ہے، اس کا تو ایک وسیع مقصد ہے۔ وہ کیا مقصد ہے؟ کہ دنیا کی بے رغبتی آپ کے دل میں آ جائے۔ یہ اللہ سے صحیح معنوں میں ہے کہ میں اچھے کاموں پر آ جاؤں، برے کاموں سے نفرت کرنے لگوں، اور دنیا کی بے رغبتی میرے دل میں آ جائے، اللہ کی نعمتیں میں استعمال کروں، میں ہر طرح کے اللہ کی آسائشیں استعمال کروں، لیکن اپنے دل میں دنیا کو نہ رکھوں۔ یہ اللہ سے حیا کا حق ہے۔ بہرحال ہمیں حیا اپنی زندگی میں ضرور لانی چاہیے، اپنے بچوں کو سکھائیں، بچیوں کو سکھائیں۔ حیا ہمارے ایمان کا بہت اہم جز ہے۔ بچپن سے ہمیں یہ چیزیں اپنی زندگی میں لے کے آنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے طور پر جتنا ممکن ہو سکیں لوگوں کو حیا کے بارے میں ترغیب بھی دیں اور سمجھائیں بھی۔ اگر حیا کی وجہ سے آپ کا کوئی وقتی طور پہ دنیاوی نقصان ہو جائے، ایک شخص آپ سے بحث مباحثہ کر رہا ہے، آپ حق پہ تھے، اس نے آپ کا مال ہڑپ لیا، اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اس سے کیا بحث کروں، بات بڑھے گی اور لڑائی جھگڑا بڑھے گا۔ حیا کی وجہ سے آپ نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ یقین کریں یہ نقصان کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ جو چیز آپ نے سیکھی ہے حیا کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو زیادہ نفع دے دیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ وقتی نقصان ہے، کوئی بات نہیں، اس کو آپ بھول جائیں۔ آپ نے حیا کی وجہ سے لڑائی نہیں کری، تنقید کا جواب نہیں دیا، بحث مباحثہ نہیں کیا، جو وقتی نقصان ہوا اس کو آپ برداشت کر جائیں، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو نفع دے دیں گے، اسی جو آپ کا یہ معاملہ ہوا ہے اسی کی بنیاد پر۔ کیونکہ انسان جتنی دفعہ لوگوں سے اس طرح سے ہارتا ہے، وہ اس کی ہار نہیں ہوتی، وہ اس کی لرننگ ہوتی ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کن لوگوں سے کس طرح ڈیل کرنا ہے، اور یہ اصل کامیابی ہوتی ہے۔ یہ لرننگ آپ کی زندگی میں ہوگی، یقین کریں آپ زیادہ سیکھنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کہا جو سنا عمل کرنے کی توفیق۔ السلام علیکم۔